امداد کن از بندے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے 200 سال کے گناہ معاف فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وآلہ وبارک وسلم۔ فیضان بغداد چینل کے ناظرین، آج ایک بار پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور آج جو ہم آپ کو سنانے والے ہیں، دو شیاطین، ایک موٹا اور ایک پتلا۔ ایک مرتبہ دو شیاطین میں ملاقات ہوئی، ایک شیطان خوب موٹا تھا جبکہ دوسرا پتلا۔ موٹے نے پتلے سے پوچھا، آخر تم اتنے کمزور کیوں ہو؟ اس نے جواب دیا، میں ایک ایسے نیک بندے کے ساتھ ہوں جو گھر میں داخل ہوتے وقت، کھانا کھاتے وقت اور دیگر جائز کام کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ پڑھ لیتا ہے، جس کی وجہ سے میں جو نا اس کے کسی کام میں شریک نہیں ہوتا ہوں۔ پھر پتلے شیطان نے پوچھا موٹے سے، بولا تمہارا موٹے پہ کا کیا راز ہے، تو اتنا موٹا لگا ہوا ہے؟ تو وہ موٹا شیطان کہتا ہے کہ میں ایک ایسے غافل شخص کے ساتھ ہوں جو گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے، کھانا کھاتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے، اور دیگر کام کرتے وقت وہ بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے، اس لیے میں اس کے اوپر سوار ہوں۔ یہی ہے میرے میرے موٹا ہونے کا یہ راز ہے۔ تو پیارے مدنی منوں اور چینل کے ناظرین، اس حکایت سے یہ درس ملتا ہے کہ ہم اپنے کاموں میں شیطان کی شرکت سے حفاظت اور خیر و برکت کے طلبگار ہیں، تو ہر نئے کام کے آغاز میں بسم اللہ کریں، بصورت دیگر ہر فعل میں شیطان لعین شریک ہو جائے گا۔ شیطان کی کثیر اولاد بھی ہے، آپ کو پتہ ہے شیطان کی کثیر اولاد بھی ہے۔ آئیے میں آپ کو ان کے شیطان کے نام بھی بتاتا ہوں، ان کی اولاد کی، اور پھر جو ان کی جو ڈیوٹی لگی ہوئی انشاءاللہ اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب پہلے نام سن لیں۔ پہلے جو شیطان کا نام ہے ذلیتون، دوسرے نمبر پر جو شیطان ہے اس کا نام ہے وسین، تیسرے کا نام ہے لکوس، اور چوتھے کا نام ہے آوان، اور پانچویں کا نام ہے حفاف، اور چھٹے کا نام ہے مرہ، اور ساتویں کا نام ہے مسوت، اور آٹھویں کا نام ہے داسم، اور 90 کا نام ہے یعنی 9 نمبر ولہان۔ اب پہلے جو شیطان کی ڈیوٹی ہے نا ذلیتون، وہ بازاروں پر مقرر ہے اور وہاں اپنا جھنڈا گاڑا رہتا ہے۔ اچھا، 2 نمبر پہ جو شیطان ہے وسیم، لوگوں کو ناگانی آفات میں مبتلا کرنے کے لیے مقرر ہے، اور تیسرے نمبر پہ جو شیطان ہے وہ آتش پرستوں پر مقرر ہے۔ چوتھے پر جو شیطان کا نام آیا آوان، وہ حکمرانوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ پانچویں پر ہے حفاف، یہ شیطان جو نا شرابیوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور چھٹے نمبر پر ہے مرہ، یہ کس پر مقرر ہوتا ہے؟ گانے باجے بجانے والوں پر مقرر ہے، مرہ نامی شیطان۔ اور پھر 7ویں نمبر پر مسوت، افواہیں عام کرنے والوں پر مقرر ہے، وہ لوگوں کی زبانوں پر افواہیں جاری کروا دیتا ہے اور اصل حقیقت سے لوگ بے خبر ہوتے ہیں۔ اور نمبر 8 داسم،
یہ گھروں میں مقرر ہے. اگر صاحب خانہ گھر میں داخل ہو کر سلام نہ کرے اور نہ بسم اللہ پڑھ کر قدم اندر رکھے تو یہ ان گھروں والوں کو آپس میں لڑا دیتا ہے، حتیٰ کہ طلاق یا خلا یا مار پیٹ تک نوبت پہنچ جاتی ہے. اور نمبر 9 جس کا نام ہے ولہان. یہ جو شیطان ہے نا، وضو پر اور نماز اور دیگر عبادت پر وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. یہ اس لیے اس کو مقرر کیا گیا. آپ نے دیکھا کہ ہم وضو کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک وسوسہ آتا ہے، خیال آتا ہے پتہ نہیں میں نے دھویا نہیں دھویا، پاؤں پتہ نہیں میں نے دھویا نہیں دھویا، سر کا میں نے مسح کیا ہے نہیں کیا. اچھا نماز میں ہم پڑھتے ہیں پتہ نہیں میں نے 1 رکعت پڑھی 2 رکعت پڑھی. تو یہ وسوسے ہمارے اندر یہ شیطان ڈالتا ہے جس کا نام ہے ولہان. تو ناظرین یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. اس میں ہم نے شیطان کی نام بھی سنے اور ان کی اولاد کے بھی نام سنے اور ان کے جو جس کام پر اس کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے اس کے بارے میں بھی ہم نے سنا. تو ناظرین اور فیضان بغداد مدرسے کے طالب علم بھی یہاں حاضر ہیں، تو انشاءاللہ یہ ہم سے کچھ سوال بھی کریں گے تو ہم انشاءاللہ اس کو ان کا جواب بھی دیں گے. تو بچے ہم سے سوال بھی کریں گے. تو ماشاءاللہ اس سلسلہ بھی ہم نے شروع کر دیا. تو جی آپ کیا سوال کرنا چاہ رہے ہیں بیٹا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد محترم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد محترم میرا سوال ہے کہ مسجد میں بنا ٹوپی کے نماز پڑھنا کیسے ہے؟ بچہ سوال کر رہا ہے کہ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا کیسے ہے. دیکھو پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی منوں، ننگے سر نماز پڑھنا نماز تو ہو جائے گی، مگر بہتر یہ کہ امامہ یا ٹوپی پہن کر نماز پڑھی جائے. بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کو ننگے سر نماز پڑھنے میں لطف آتا ہے، آپ کی توجہ رہتی ہے نماز میں، تو پھر ننگے سر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. اور ابھی توجہ اگر نہیں رہتی تو آپ امامہ یا ٹوپی پہن کر نماز پڑھیں. امامے کے ساتھ ایک نماز پڑھو گے تو 27 نماز کا ثواب ملے گا. بغیر امامے کے ساتھ اگر نماز پڑھو گے تو آپ ایک نماز کا ثواب ملے گا. ٹھیک ہے بیٹا، آپ کا سوال ہے. اور کوئی بچہ اگر سوال کرنا چاہتا ہے تو کھڑے ہو جائیں. ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر جی ایک سوال ہے. جی بولے آپ. نماز کے اندر اگر الٹی آئے تو نماز توڑ سکتے ہیں؟ نماز کے اندر اگر الٹی آئے تو نماز توڑ سکتے ہیں. نماز میں اگر الٹی آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، کیونکہ الٹی سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور وضو ٹوٹ گیا تو نماز ٹوٹ گئی. اب اگر آپ جماعت میں کھڑے ہوئے ہیں تو پھر آپ اگر الٹی آپ کو آ گئی تو کونے میں بیٹھ جاؤ، ادھر ہی آرام کے ساتھ اپنے کو سمیٹ کر، اگر آپ کی گندگی گھڑی کپڑے پر سمیٹ کر خاموشی سے باہر نکل جائے. ٹھیک ہے، یہ آپ کا جواب. جی مہربانی. اور کوئی سوال کرنا چاہتا؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہو؟ استاد محترم کیسے ہو؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. ماشاء اللہ. آپ سے ایک سوال ہے. جی بولے. ہم نماز پڑھے بنا وضو سے نماز ہو سکتی ہے؟ اچھا یہ سوال پوچھ رہا ہے کہ بغیر وضو نماز ہوتی نہیں، ایسے پوچھنا چاہ رہا ہو نا؟ جی ٹھیک ہے، آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ. بغیر وضو نماز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، ہم نے یہ تو بہت سنا ہے نا کہ جنت کی کنجی نماز ہے. یہ تم نے سنا ہے نا محاورہ، جنت کی کنجی نماز. اب نماز کی کنجی کیا ہے؟ وضو. آپ اگر وضو کرو گے تو سمجھ لو نماز کی چابی بن جاؤ گے، نماز کا دروازہ کھول دو گے. تو نماز، جنت کی کنجی نماز اور نماز کی کنجی وضو ہے. بغیر وضو نماز نہیں ہوگی. اور اگر جان بوجھ کے نماز پڑھی بغیر وضو، پتہ بھی کہ میرا وضو نہیں ہے، تو پھر علماء کے نزدیک جو نا کفر کا فتویٰ ہے یہاں کہ
کہ جان بوجھ کے نماز کو ہلکا سمجھ کے پتہ بھی میں وضو نہیں اور نماز پڑھے گا تو پھر اس کے بارے میں علماء نے ہمیں تاکید فرمائی اس کے حوالے سے کہ اس پر کفر کا فتویٰ آ سکتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا, جزاک اللہ. اور کوئی سوال کرنے والا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد جی سوال ہے کہ مطلب وضو کرنے جا رہے ہیں اور وضو کر لے اور پیشاب لگ جائے اور نماز پڑھ لے تو کیسا؟ ٹھیک ہے, انشاءاللہ آپ کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں. یہ کہہ رہا ہے کہ پیشاب کر لیا اور پھر وضو کر لیا پھر پیشاب آ گیا. اب اگر اس کو پیشاب اتنا تیز لگا ہے کہ نماز میں اس کی توجہ نہ رہے گی تو پھر دوبارہ جا کے وہ پیشاب کر لے, پھر وضو کر کے نماز پڑھ لے. اور یاد رکھیے اگر پیشاب لگا ہوا ہو تیزی سے اور پھر اس حالت میں نماز پڑھنا گناہ ہے. پہلے آپ پیشاب کر لو, وضو کر کے پھر نماز پڑھو. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. اور کوئی سوال؟ جی بیٹا, آپ کو سوال کرنا؟ جی استاد. بولے. السلام علیکم استاد محترم. وعلیکم السلام. مسجد میں شور کر سکتے ہیں؟ اچھا, مسجد میں شور کر سکتے ہیں, بتاتے آپ. مسجد میں شور شرابہ نہیں کر سکتے, بچے ہوں یا بڑے ہوں, کیونکہ مسجد عبادت کی جگہ ہے, وہاں ہمیں خاموشی اختیار کرنی ہے. اگر ہم مسجد کا ہم ہی احترام نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ مسلمان ہے الحمدللہ. تو چاہے بچے ہوں چاہے بڑے ہوں, سب کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ مسجد کا ادب بجا لائے, مسجد میں شور شرابہ نہ کرے, مسجد میں بھاگ دوڑ نہ کرے. خاص کر بچے یہ جو ہے مسجد میں جاتے ہیں تو ادھر بھاگتے ہیں, وضو خانے پر شور کرتے ہیں, تو یہ بیٹا شور نہیں کرنا چاہیے, گناہ ملے گا آپ کو. مسجد کا ادب کرنا چاہیے. جب بھی مسجد میں داخل ہو تو بالکل خاموش ہو جاؤ, کسی سے بات چیت نہ کرو. تو آج کے ہمارے سوال یہی تھے. انشاءاللہ مزید اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ مدرسہ فیضان بغداد کی طلباؤں کے ساتھ پھر انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے. ایک بچہ اور سوال کرنا چاہتا ہے, اسے بھی دے دیتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاد محترم میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. جی آپ کریں سوال. ماشاءاللہ. استاد جی اگر مسجد میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں, کوئی ہماری مستی کرے پھر واپس ہم انہیں مارے, یہ جائز ہے؟ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی آپ کو مار رہا ہے, پھر آپ نماز چھوڑ کے اس کو مار رہے ہو, تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی نا. اس طرح نماز آپ کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی. ٹھیک ہے, نماز میں ادھر ادھر بھی نہ دیکھیں. نماز جب پڑھے نا تو ادھر ادھر نہ دیکھیں. یا نماز میں بچے کھڑے ہوتے ہیں نا, اکثر دیکھا گیا ہم نے, ایک دوسرے کو کونیاں مارتے ہیں, یوں کونیاں مارتے ہیں. سجدے میں جاتے ہیں تو کسی کی ٹانگ کھینچ لیتے ہیں, تو پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں بچے. یہ شرارت نہ کرنی چاہیے, خاص کر نماز میں. نماز اہم عبادت ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گے. تو بچوں کے اور بھی سوالات ہیں بہت سارے. آج اسی سوال پر اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ مزید اس طرح کی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امداد کن از بند